نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، مکے میں کتنے سال تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے؟ 13 سال. مدینے میں 10 سال تھے. مکے میں بہت خوش تھے یا بہت بڑی مصیبتوں میں تھے؟ ایک ایک سال گزرتے گیا تو مصیبت بڑھتے گئی یا کم ہوئی؟ پکا بڑھتے گئی. بہت بڑی. اچھا، اب 2 واقعات سناتا ہوں. یہ واقعات بہت اہم ہے باقی کی پوری ٹاک کے لیے. غور سے سننا ہے واقعات کو. 5واں سال تھا نبوت کا. کون سا سال؟ تو اس کے بعد اب مکے میں اور کتنے سال رہنا ہے؟ 8 سال، کیونکہ 13 سال مکمل ہونا ہے. پکی بات ہے. 5ویں سال میں ہوا یہ. غور سے سنو یہ پورا. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپک. اب اچھا غور سے سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال. اس 5ویں سال میں ہوا یہ. ایران ہے، ایران آج کا، اس زمانے میں اس کو پرشیا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ فارس، پرشیا. اور اس کو لگ کے تھا روم. رومن پوری حکومت کس کی تھی؟ عیسائیوں کی تھی. اور ان کا مین، جیسا ہمارے لیے مکہ اہم ہے، عیسائیوں کے لیے اہم کیا ہے؟ جیروسلم. ہمارا یروشلم ہے نا فلسطین میں. فلسطین کا یروشلم عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور مسلمانوں کو بہت اہم ہے. یہودیوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ وہاں پہ داؤد علیہ السلام کا تخت تھا اور سلیمان علیہ السلام وہیں حکومت کرے. عیسائیوں کے لیے کیوں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر پیدا ہوئے. مسلمانوں کے لیے کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کی معراج وہیں سے ہوئی، بیت المقدس. تینوں کے لیے بہت اہم ہے جیروسلم. اب غور سے سنو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سال چل رہا نبوت کا. روم اور پرشیا میں، جیسا انڈیا پاکستان میں چلتے رہتی نا، ٹٹکو پٹکو ٹٹکو پٹکو، پھر جنگاں بھی ہوئے، جنگ ہوئے نہیں ہوئے، ایسا رومنز اور پرشینز میں بار بار ہزاروں سال سے جنگ چلتے رہتی تھی. انہوں کبھی ان کی طاقت منانا چاہتے تھے، انہوں کبھی ان کی طاقت منانا چاہتے تھے. کبھی انہوں ان کے تھوڑے علاقے کھا جاتے تھے، کبھی انہوں ان کے علاقے کھا جاتے تھے. اب یہ واقعہ دیکھیے، بہت غور سے سنیے. نبوت کا کون سا سال ہے؟ فارس کا جو بادشاہ تھا، جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مورتیوں کی پوجا کرنے والا تھا، انہیں رومن بادشاہ کو ڈیفیٹ دے دیا، ہرکیولس کو. کس کو ڈیفیٹ دیا؟ عیسائی تھا انہیں. کون تھا؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں اتنا غور سے کیوں سنا رہا ہوں. سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو آگے کی بات نہیں سمجھ میں آتی. انہیں کیا تھا؟ فارس کا بادشاہ کس کی پوجا کرتا تھا اور دوست کس کو رکھتا تھا؟ مورتیاں بنانے والوں کو. مورتیوں کی پوجا کرنے والے دوست تھے، آگ کی پوجا کرنے والا خود انہیں تھا. ادھر روم کا بادشاہ کون تھا؟ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ مانتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے نا، قرآن میں بھی ہے نا ان کا ذکر. اچھا، یہ بادشاہ رومی بادشاہ کو ہرا دیا. جیسے روم کا بادشاہ ہارا، اتنی بڑی شکست اس کو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. مکے میں جو کافر تھے بتوں کی پوجا کرنے والے، باجے بجا کر دعوتاں دینا شروع کرے. کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سال ہے یہ؟ اور صحابہ کو، نبی کو مل کے بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تم لوگوں کا مزہ آئیں گا، ٹھہرو، ہمارا بادشاہ جیت گیا. کون جیتا؟ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ہم کعبے میں کس کو رکھ کے پوج رہے ہیں؟ ہمارا بادشاہ جیت گیا، اب مزہ آئیں گا تم لوگوں کا. 5واں سال چل رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. صحابہ میں بے چینی پیدا ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑا سا بے چین ہو گئے. 5واں سال ہے نبوت کا. اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیتیں نازل کرے. آیت نمبر 1 2 3 4 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ روم کی. سورہ کا نام کیا ہے؟ دیکھو، روم. ہار گئے تھے نا وہ لوگ. اب آیتیں کیا نازل ہوئی معلوم؟ الف لام میم. خریب کی زمین پر روم والے ہار گئے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں سورہ روم کی. آپ لوگ پڑھ لیے سورہ روم؟ تلاوت ہو گئی؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا رمضان میں؟ تو ہوئی ہوں گی نا. اگر نہیں ہوئی تو جا کر کرو. 30واں سورہ ہے. کیا کہا اللہ نے؟ رومیوں کو عنقریب خریب کی زمین پر شکست ہو گئی ہے، لیکن بہت جلد وہ لوگ غالب آ جائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ رومی غالب آ جائیں گے. کتنے ٹائم میں آئیں گے بولے معلوم؟ بدئی سنینا بولے.
عربی میں بدی سنینا بولتے منیمم 3 سال, میکسیمم 3 سے, بھائی بولو نا, منیمم میکسیمم. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ 3 سے 9 سال میں غالب آ جائیں گے بولے. یہ آیت جیسا ہی نازل ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر مکہ کو پکڑے, 100 اونٹ کی شرط باندھے. ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں. 100 اونٹ کی شرط باندھے, 3 سال میں رومی غالب آتے بولے. لگ گئی 100 اونٹ کی بولے. آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ 3 سال میں غالب آتے بول کر اللہ کے نبی 100 اونٹ کی شرط باندھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے ابو بکر 3 سال بول کر کیوں باندھا؟ اللہ نے 3 سال نہیں کہا, بدی سنینا کہا, 9 سال بھی ہو سکتے. ایک کام کر بولے. کون بول رہے؟ ہمارے نبی بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم. جا ایک کام کر بولے, جا کر اونٹوں کی تعداد بڑھا دے, 100 اونٹ کی ہے نا, تعداد بڑھا دے, اس سے بڑھا کر 9 سال کی شرط باندھ بولے. سمجھے؟ کیا سمجھے؟ 9 سال کی. یہ نبی اور صحابہ کا قرآن پر کیسا ایمان تھا ہوں گا, جان کے لالے پڑے ہوئے, قرآن بول رہا جیت جاتے 9 سال کے بعد, شرط مان رہے ہیں اس کے. یہ ایمان ہمارا کہاں گیا میرے بھائی؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اللہ بول رہے ہیں اس کو پکڑ لو. سورہ نور کی آیت نمبر 55, تم توحید پر قائم ہو جاؤ, میں تم کو زمین کی حکومت دوں گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم حکومت لینے مت بھاگو, تم خالی توحید پر آ جاؤ, یہ زمین میری ہے, میں تم کو حکومتیں دیتا ہوں. وعدہ ہے اللہ کا, تم توحید پر آؤ, میں حکومت دیتا ہوں, بول رہے اللہ تعالیٰ. یہ نبی کا ایمان کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا. 5واں سال, میں بار بار کیوں بول رہا تھا, یہ سوچو کہ اتنی پریشانی میں. اب میں آپ لوگوں کو ٹھہر کے بولا 9 سال کے بعد معلوم ہے اپن انڈین مسلمز امریکہ پہ رول کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ایک اچھا جملہ ہے. یقین ہے؟ یقین ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں 9 سیکنڈ کے بعد کیا ہو سکتا ہے یقین سے نہیں بول سکتا. حالات اتنے مشکل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر, اور ابھی یہ تانے بازی چل ہی رہی ہے. ایسے تانوں کے دور میں اگر کل آپ جا کے بولے کر لو رے تم لگا جو کرتے کرو, 2025 میں ہماری حکومت بننے والی ہے, بولے تو لگا کیا بولتے اب حکومت پہ سوال ہے, پاگل ہو گیا ہے, نہیں بولتے, نہیں بولتے. یا شرط باندھ رہی قرآن کے اعلان پہ, خود اتنی مصیبت میں ہے کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے. شرط باندھ لیے 9 سال کے بعد. اب ہوا کیا دیکھیے آپ, 5واں سال تھا اور کتنے سال گزرے؟ 8 سال گزرے. ہجرت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چلو چلے گئے. اب کتنے سال بچے ہوئے ہیں؟ 1 سال اور بچا ہوا ہے. اپنا جو یہ سولار کیلنڈر جنوری فروری کا 1 سال رہتا نا, وہ ادھر کی تعداد میں 2 کے قریب چلے آتا. لونار کیلنڈر کی تعداد میں تقریباً 2 کے, کیونکہ آپ 1 سال کا گیپ نہ لیو, 9 سال کا گیپ لے کے دیکھو. ادھر 5واں سال ہے نبوت کا, مطلب لونار 5واں سال ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں جنوری فروری کے حساب سے نہیں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کس کے حساب سے بول رہے ہیں؟ قمری حساب سے بول رہے ہیں. 5ویں سال سے لگاؤ آپ حساب, 8واں سال. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے. قرآن کی ایک آیت اس کے بعد کیا بول رہی معلوم؟ سورہ روم میں, اور مسلمان بڑے خوش ہوں گے اس دن جس دن ان کو یہ خبر دی جائے گی کہ رومی جیت گئے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بہت غم میں ہے, تکلیف پہنچ رہی, سب کچھ ہو رہا, لیکن جس دن خبر آئیں گی نا مسلمان بڑے خوش ہوں گے اس دن. بولے آپ کو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے. قرآن کی آیت کتنی برق ثابت ہوئی معلوم؟ 9واں سال شروع ہوا, جنگ بدر کی فتح ہوئی, فتح سے صحابہ واپس آ رہے ہیں, راستے میں خبر ملی کہ رومیوں کو فتح ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ کی کتاب. 9 سال کے اندر فتح ہوں گی. بولے مسلمان بڑے خوش ہوں گے اس دن جس دن یہ خبر ملے گی. 2 خوشیاں ملے مسلمانوں کو. اس کے اور 2 سال کے بعد رومی بادشاہ فلسطین میں آیا ہوا تھا. اس سے بات کرنے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ جو پورا واقعہ ہے کہ ابو سفیان سے اس نے پوچھا کہ وہ نبی کیسے ہیں, یاد ہے پوری بات؟ یہ اس کے 2 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ فتح ہو گئے اور انہیں حکومت قائم کر لیا تھا وہاں پہ. یہ پورا واقعہ کیوں سنایا؟
آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن سے میں اب آگے کچھ بھی بتانے والا ہوں تو یہ دیکھ لو کہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہوا. اس میں کوئی چیز آ گئی تو حق ہے, حق کے سوا کچھ نہیں ہے, وہی ہونے والا ہے جو اس میں بول دیا گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. پکی بات. اس کے علاوہ میرے نبی, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں. یہ دونوں باتوں کو ذہن میں اچھا بٹھا لیجئے.